شکار ہیں یا کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں گندگی ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے یا دماغی خباثتیں ان کے درمیان میں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بحث کو نکال دیں۔ یہ آزادانہ بحث ہے اور اس آزادانہ بحث میں وہ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں جب تک چاہیں رہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان افراد کو بھی سننا پڑے، حالانکہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی ایک بحث پائی جاتی ہے۔ بہرحال آج میرا ایک بحث آپ سے ہلکی سی بحث ہوگی جسے میں نے لکھا بھی ہے، اور وہ ہوگی ظلمت الذنوب۔ دنیا کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں اندھیرا مانی جا رہی ہیں، وہاں گناہوں کا بھی ایک اندھیرا ہے۔ اس بات کو میرے نوجوانوں کو، میرے ان لوگوں کو جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو محفوظ کر لیں، محسوس کر لیں کہ ظلمت الذنوب، گناہوں کا اندھیرا، گناہوں کے ذریعے پھیلی ہوئی تاریکی۔ ظاہر سی بات ہے اندھیرا وہ نہیں ہے جو در و دیوار کو گم کر دے گا یا اشیاء ظاہری کو دیکھنے نہیں دے گا، بلکہ یہ وہ اندھیرا ہے جس کی تاریکی نور ایمان پر حملہ آور ہوگی اور حق کو سمجھتے ہوئے دیکھنے نہیں دے گا۔ گناہوں کی تاریکی ایمان کے محلات کو آنکھوں سے اوجھل کر دے گی، یقین کی عمارت اندھیرے میں گم ہو جائے گی اور حق ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے گا۔ یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ظلمت الذنوب کا مطلب حق ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے گا، چنانچہ برائیوں سے رغبت بڑھنے لگے گی اور قلعہ حسنات دکھائی نہیں دے گا۔ گناہوں کی تاریکی سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ نور توبہ ہے، وہ ہفتہ توبہ، وہ اجرنا من النار کی صدائیں، وہ دعائے مجیر کا زمانہ، وہ 14، 15، 16 رمضان کی وہ کیفیت جس میں ایک انسان نور توبہ سے آشنا ہوتا ہے اور نور توبہ اس کے لیے خوگر بنتا ہے، اور اس وقت وہ نار سے نجات پا رہا ہوتا ہے، اس آگ سے دوری حاصل کر رہا ہوتا ہے جو آگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس کے بچنے کے لیے اللہ نے رمضان کا اہتمام کیا ہے اور رمضان شریف کا انتظام کیا۔ بڑی اچھی بحث آج میدان میں آ گئی ہے، نور توبہ ہے۔ چنانچہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکال کے لاتا ہے ظلمات ذنوب سے نور کی طرف، یعنی ظلمات ذنوب سے الی نور توبہ، نور توبہ کی جانب۔ چنانچہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑا اہتمام یہ کریں کہ ہمیں نار جہنم سے چھٹکارا چاہیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ پروردگار عالم داخل کر دے۔ چنانچہ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے، رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوشش کرو کہ وہ جہنم کے دروازے تمہارے اوپر کھلنے نہ پائے۔ جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھلے ہوئے ہیں، کوشش کرو کہ جنت کے دروازے اب تمہارے اوپر کبھی بند نہ ہونے پائے۔ یہ سب کس لیے ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا جب آپ ایک مکمل طریقے سے کوشاں ہوں گے، اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ ظلمت ذنوب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نور ایمان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں آپ کو بہت اچھی سنا دوں، یا ایھا الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ادبارکم فادفعوها بصلاتکم، اے لوگو اس آگ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اوقدتموها علی ادبارکم، جو تمہاری کمروں کے پیچھے روشن ہے، جو کمروں کے پیچھے چل رہی، فادفعوها بصلاتکم، اس کو اپنی صلاۃ کے ذریعے سے بجھاؤ۔ آپ نے یقینی طور پر محسوس کیا کہ وضو کا پانی اس آگ کو بجھانے میں کام آئے گا، تیمم کی مٹی اس آگ کو بجھانے میں کام آئے گی۔ آپ فادفعوها بصلاتکم، اپنی نمازوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ رسول اسلام فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
یہ مہینہ ہے، اس میں نمازیں پڑھیے، اس میں سب سے زیادہ دعائیں مانگیے، اس میں انا انزلنا کو سب سے زیادہ پڑھیے، چونکہ یہ ایک خاص الخاص سورہ ہے ان ایام میں پڑھنے کا۔ قل هو اللہ کو بہت زیادہ پڑھیے۔ میں ان دعاؤں کی، ان باتوں کی بات کرتا ہوں جو آپ کو معلوم ہے۔ قل اعوذ برب الناس پڑھنے والے سے بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ میں کہہ چکا ہوں۔ تو اسی کو عقیدہ، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن پر ہمیں محسوسات کے بغیر یقین کرنا ہوگا۔ آج جاگ جائیے اور بیدار ہو جائیے، جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کتابوں تک میں نہیں ملتا ہے۔ یؤمنون بالغیب کی چاہت ہے کہ خدا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، اس کے باوجود ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اندیکھی چیزوں پر اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ساری یقینی کیفیت، الرحمن علم القرآن، ہمیں ان ساری الرحمن و العرش استویٰ، یہ ساری آیات جو آپ سے کہی جا رہی ہیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، نور ہے زمین اور آسمان کا، تمام عالمین کا پروردگار ہے، اندیکھی اس کے باوجود یقین کی دنیا میں دیکھی ہوئی چیز کو طرح ماننا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، تو کہا دو صورتوں میں سے ایک صورت پیدا کرو، یا تو یہ سوچ لو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم خدا کو دیکھو، تو اب یہ سوچ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی حاکم دیکھ رہا ہو، جب کوئی نگراں دیکھ رہا ہو، جب کوئی جزا دینے والا دیکھ رہا ہو، جب کوئی ثواب عطا کرنے والا دیکھ رہا ہو، تو اب آپ کی کیا کیفیت ہوگی، اب آپ کا کیا منظر ہوگا، یہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے عالم میں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں۔ چنانچہ محسوس طریقے سے ہمارے اندر بسی ہوئی روح، جس کا یقین یہ ساری دنیا مختلف الفاظ کے ذریعے سے کرتی رہی ہے، کبھی اس نے کہا یہ روح ہے، نفس ہے، جان ہے، فطرت ہے، جبلت ہے، آتما ہے، مختلف تعبیرات کے ذریعے سے یہ اندیکھی طاقت ہماری زندگی کے سسٹم کا مکمل حصہ بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے تو آدمی انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ اس دار فانی سے روح نے رحلت کی، یعنی آدمی کی موت ہو گئی۔ جسم و روح کے رشتے کے ٹوٹ جانے پر ہزاروں طرح کے الفاظ عالم وجود میں ہیں اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ایک اندیکھی چیز پر اس سارے زمانے کو یقین ہے، یعنی دین و ایمان۔ وہ بلند ترین عمارت ہے جو انسان کو مومن بناتی ہے، زاہد بناتی ہے، عابد بناتی ہے، تقویٰ دیتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے۔ تو اب ایک مومن کے لیے ذخیرہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے ایک اندیکھی چیز پر یقین کرنا۔ اگر اندیکھی اشیاء پر سے ایمان ہٹ جائے تو نہ شوق کی بستی رہے گی، نہ خوف کا صحرا، نہ عقیدے کی دنیا بچے گی، نہ ایمان کا ڈیرا۔ کون ہوگا جو جنت کے حسین انعام کی خاطر نیک عمل کرے گا؟ اندیکھے ثواب پر بھروسہ کون رکھے گا؟ حسنات کے بازار میں جن سے گراں لٹانے کو تیار کون ہوگا؟ اگر اندیکھی اشیاء پر یقین نہیں رہا تو ماضی کے قصے جھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر اندیکھی اشیاء پر یقین نہیں رہا تو مستقبل کے وجود کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ نہ رسولوں پر ایمان رہ جائے گا، نہ ہی اصولوں پر یقین آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بڑی طاقت کو اپنے انمول جیون کا ساتھی بنانا پڑے گا۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے جو اشیاء ہم سے غائب ہیں ان پر حاضر کی طرح یقین کرنا، تب جا کے کمال انسان کی فطرت میں داخل ہوگا۔ یعنی خدا غائب کا ایسا عقیدہ جس کے لیے یہ بھی طے ہو کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ثواب کا ایسا عقیدہ جہاں عمل کی بڑھتی ہوئی کیفیت ہمیں یقین دلا دے کہ انعام مل رہا ہے، برائیوں کے مناظر سے بچ کر جہنم کا خوف ہماری سیرت کا چھپا ہوا راز بن جائے۔ اب آپ نے محسوس کیا، شاید یہی مقصد ہے کہ آپ جب اس دنیا سے کہیں جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ غائب ہے، لیکن غائب ہونے کے بعد آپ کے لیے حاضر ہے، جن کا وسیلہ آپ دے رہے ہیں وہ حاضر ہے، جس امام کو آپ غائب سمجھ کر یقین کامل کے ساتھ مدد کے لیے بلاتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہی آپ کے عقیدے کی خاصیت ہے
کہ غائب پر حاضر کی طرح یقین رکھنا۔ آج ایک بہت اچھی بحث تھی جو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پہنچی، اور جہاں ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس منزل پر پہنچے کہ جو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اچھی ہے۔ چنانچہ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں جن چیزوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے عرض کروں، وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں اپنے سوالات بھی کرنے چاہیے، اور وہ سوالات کیا ہیں، وہ سوالات کیا ہونے چاہیے۔ آج میں ایک ایسی بحث جلدی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا جس میں ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم جن افراد کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، ان کی اپنی منشا کیا ہے۔ چنانچہ ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے شیعہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ شیعہ آل محمد ہیں، تو اب آپ کے لیے ایک بہت اہم ترین منصب ہے جسے لفظ شیعہ کے نام سے آپ نے جانا اور پہچانا ہے۔ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے شیعہ آل محمد ہونا، یعنی آپ کی نسبت آل محمد کی طرف ہے۔ اور جب بھی کبھی نسبت کسی اہم چیز کی طرف آ جاتی ہے تو عظمت خود بخود اس ذات کی، اس شخص کی بھی بن جاتی ہے۔ ایک دفتی کے درمیان میں اگر کسی کتاب کی نسبت اللہ کی طرف جائے تو کتنی لائق احترام ہوتا ہے وہ لفظ جسے کہا جائے کتاب اللہ۔ سوچئے اگر اینٹ گاروں کے مجموعے کی نسبت اللہ کی طرف جائے تو کتنا محترم وہ ہو جاتا ہے لفظ جسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ بیت اللہ ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا ولی اللہ ہو یا رسول اللہ ہو، یہ سارے الفاظ نسبت کی وجہ سے خود بخود محترم ہوتے چلے جائیں۔ یہ مہینہ جس کے درمیان میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس مہینے کی بھی عظمت اسی لیے آسمان کو چھوتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت میں یہ لفظ پایا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام تر مہینوں میں اس کی عظمت اس لیے اضافی ہو جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ کی دنیا کی جاگیر بھی بن سکتا ہے اگر آپ اپنے طرف ایک لفظ کو منسوب کر دیں، عبداللہ، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ عبد خدا ہونا، عبد پروردگار ہونا، عبادت الہیہ کا خوگر ہونا، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ جس طرح عبداللہ ہونا، عبد پروردگار ہونا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایک لفظ آیا ہے شیعہ آل محمد، شیعہ ہونا۔ حالانکہ میں جس طرف کو کبھی کبھی جایا کرتا ہوں وہاں اکثر و بیشتر افراد نہیں جاتے ہیں، لیکن میں آج ایک بات صاف لفظوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر آل محمد کی طرف منسوب ذوات میں سے دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جو ایک ہی راستے پر اور ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، جبکہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو صرف آل محمد کو چاہنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو واقعاً آل محمد کے شیعہ ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یار یہ شیعہ کون ہے اور یہ آل محمد کے چاہنے والے کون ہیں۔ تو ایک کتاب آغا سید حسینی میلانی نے لکھی ہے معال ائمۃ الہدی، اس میں زیارات کا بیان پایا جاتا ہے، لیکن اس زیارات کے بیان میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے پورے کا پورا، اور وہ باب یہ ہے کہ الفرق بین المحب والشیعہ، فرق درمیان میں ان کے جو محبت کرنے والے ہیں اور ان کے درمیان میں جو شیعہ ہیں۔ یہ فرق واضح طریقے سے آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ فرق واضح طریقے سے آپ کو ملتا ہے جب آپ جاتے ہو ایک ایسی منزل کی طرف جو بہت مشہور و معروف ہے، جناب فاطمہ زہرا سے منسوب حدیث قصہ، جس میں جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ جب بھی کبھی ہماری اس حدیث کا ذکر اہل زمین میں کیا جائے گا اور ان میں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہوں گے، تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک طرف بی بی فرماتی ہیں کہ شیعہ اور ایک طرف فرماتی ہیں کہ محب۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں لفظوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی فرق تھا، اور لفظوں کے صفات میں کہیں نہ کہیں فرق تھا،
ورنہ یہ لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی کہ شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب. ظاہر سی بات ہے جو شیعہ ہے وہی محب ہے، جو محب ہے وہی شیعہ ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. محب اور شیعہ میں کوئی فرق ضرور تھا جو لفظوں کو الگ الگ وارد کیا گیا. آپ نے محسوس کر لیا؟ اگر محسوس کر لیا ہے تو آج آپ بہت زیادہ متوجہ ہو جائیے اپنی اس حالت کے لیے جس میں آپ کو پکارا جاتا ہے کہ یہ شیعان حیدر کرار ہے، یہ شیعان امام جعفر صادق، یہ شیعہ اثنا عشری. شیعوں میں 3 طبقے بہت زیادہ مشہور ہیں ہندوستان کے اندر. ایک طبقہ شیعوں کا بوری طبقہ کہلاتا ہے، جو جس کی نسبت برہان الدین سے ہوتی ہے. یہ بھی کچھ ائمہ کو مانتے ہیں اور چھٹے امام کے بعد میں ان کا سلسلہ ایک دوسری طرف چلا جاتا ہے اور یہ شیعہ بورا کہلاتے ہیں، شیعہ بوری کہلاتے ہیں. یہ لوگ زیادہ تر گجرات وغیرہ کی طرف، بمبئی وغیرہ کی طرف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی بوراز کی جو شیعہ کہلاتے ہیں اور محرم وغیرہ بھی مناتے ہیں اور ان کے بہت سے عقائد پنجتن پاک تک کم سے کم ان کے عقائد جو ہیں وہ ہر شیعہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل سے یہ سلسلہ جدا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک پورا شجرہ نسب ہے جن کو بورا شیعہ کہا جاتا ہے. اب ایک شیعہ طبقہ اور ہے جو شیعہ اثنا عشری کا مطلب 12 کو ماننے والے شیعہ. ایک شیعہ شش امامی ہے. شش امامی یعنی صرف چھٹے امام تک جو شیعہ ہے وہ ہیں اسماعیلی. شیعہ اسماعیلی بھی ان کا نام ہے اور دنیا میں یہ اسماعیلی کے نام سے منسوب ہیں اور یہ امام کو غائب نہیں مانتے ہیں بلکہ حاضر مانتے ہیں. 52 یا 53 یا 54 امام ان کے گزر چکے ہیں اور یہ لوگوں کے فرانس میں امام پائے جاتے ہیں. اس میں عمران بھی تھے، سلطان بھی تھے اور بہت سارے امام پائے جاتے ہیں. قرآن شریف کے علاوہ انہوں نے بہت ساری حدیث اور بہت ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب کا نام رکھا ہے گنان شریف. گنان شریف کا مطلب قرآن شریف کا جو بھی کچھ ہے وہ اس میں ہے، اسماعیلی عقائد اس میں ہے اور اسماعیلیوں کی بہت زیادہ کتابیں نہیں ملتی ہیں. ایک آغا سلطان تھے جنہوں نے 2-3 کتابیں حضرت علی کے اوپر لکھی تھی. چونکہ پنجتن پاک تک ان کے عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں شیعہ اسماعیلی حضرات کے، لہٰذا یہ بہت زیادہ شیعہ اثنا عشری حضرات سے ملحق بھی رہتے ہیں. جبکہ ان کی جماعت میں یہ حکم پایا جاتا ہے کہ جو ان کا جماعت خانہ ہوتا ہے، ہر اسماعیلی جماعت جہاں بھی پائی جائے گی اس میں ایک اسماعیلیوں کا جماعت خانہ ضرور ہوتا ہے اور وہاں ایک مولانا ہوتے ہیں کہ جو شام کو سارے اسماعیلی وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ حاضر امام کے سامنے نیاز پیش کرتے ہیں. کچھ خاص ارکان ہیں جس کو وہ اپنے جماعت خانوں میں ادا کرتے ہیں. یہ شیعہ اسماعیلی جو ہوتے ہیں یہ بہت ساری پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں. لیکن ایک فرد وہ ہے جو شیعہ اثنا عشری ہے. شیعہ اثنا عشری کا مطلب جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں اور یہ 12 اماموں کی سیرت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پہلے امام سے لے کر اور 12ویں امام تک یہ تسلیم کرتے ہیں. پہلے امام یعنی حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام یعنی امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام یعنی امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام یعنی زین العابدین سید سجاد حضرت علی ان کا بھی نام ہے، اور 5ویں امام یعنی محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام یعنی جعفر صادق علیہ السلام، 7ویں امام یعنی موسی کاظم علیہ السلام، 8ویں امام یعنی علی رضا، 9ویں امام یعنی محمد تقی، 10ویں امام یعنی علی نقی، 11ویں امام یعنی حسن عسکری علیہ السلام اور 12ویں امام یعنی مہدی آخر الزمان علیہ السلام. یہ جو افراد ہیں، یہ جو نام میں نے لیے ہیں، یہ جو اسما میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ 12 کے 12 افراد وہ ہیں کہ جن کو شیعہ اثنا عشری مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان 12 کی سیرت پر چلتے ہیں. ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اسلام کے فرمان مقدس کے مطابق رسول اسلام نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے، اسنا عشر خلیفتان من بعدی، 12 خلیفہ ہوں گے، وکلہم من قریش، اور سارے کے سارے قریش ہی سے ہوں گے. یہ بہرحال ایک مشہور ترین حدیث ہے
جو شیعہ اثنا عشری. لیکن میری بحث اس وقت شیعہ اسماعیلی سے بھی ہو سکتی ہے, شیعہ بوراس سے بھی ہو سکتی ہے, اور شیعہ اثنا عشری سے بھی ہو سکتی ہے. میری بحث اصلاً لفظ شیعہ ہونے میں ہے, اور لفظ شیعہ میں بھی ان صفات کا مظہر ہونے میں ہے جو شیعہ حضرات کے لیے مخصوص کر دیے گئے. بہت کٹھن, بڑی دشوار, بڑی مشکل بحث ہے جس میں داخل ہو چکا ہوں, اور آپ کے لیے ایک بڑی منزل آ چکی ہے. آج کی اس بحث کو قیمتی بنانے کے لیے خود آپ کو بھی اجاگر ہونا پڑے گا. حالانکہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اگلی مرتبہ بحث پہ چھوڑوں, لیکن اب جب بحث آئی گئی ہے تو میں ان تینوں میں یہ کوشش کروں گا کہ لفظ شیعہ کیا ہے. لفظ شیعہ اصل میں پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں, اسی لیے یا پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں, یا نقش قدم پر چلنے والے کو کہتے ہیں, یا سیرت اپنانے والے کو کہتے ہیں. یہ اصطلاحی معانی ہیں شیعہ. اسی لیے مشایعت جنازہ, تشیع جنازہ, یعنی کیا مطلب؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اگر آپ شیعہ علی ہیں یعنی علی کے پیچھے چل رہے ہیں, شیعہ ائمہ معصومین ہیں یعنی ائمہ معصومین کے پیچھے چل رہے ہیں. شیعہ جو بھی جس کا شیعہ ہوگا وہ اس کے پیچھے چلنے والے کا نام شیعہ کہا جاتا ہے. اسی لیے شیعوں کو شیعہ علی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں اور انہی کی سیرت کو اپناتے ہیں. خود مولا نے بھی شیعہ حضرات کے لیے بہت زیادہ مواقع جات پر ان کی تشریحات کی ہیں. آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے تو میں ایک جگہ آپ کو دکھلاتا ہوں. ایک کتاب ہے صفات الشیعہ. یہاں خود بخود موضوع سے آپ معین ہو جا رہے ہیں کہ صفات الشیعہ کیا ہے. بہرحال امام جعفر علی صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور آقا کی طرف متوجہ ہوئے. تب حضرت نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ من انتم, تم کون ہو؟ ان سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آئے اور وہ آقا کی طرف متوجہ ہوئے. تب حضرت نے ان سے کہا کہ من انتم, تم کون ہو؟ قالوا شیعتک یا امیر المومنین, تو ان سب نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور اے مومنوں کے امیر. قال اللہ ارا سیما الشیعہ, تو مولا نے فرمایا کہ میں تو تمہارے اندر شیعوں کی علامتیں ہی نہیں دیکھ رہا ہوں. فقالوا وما سیما الشیعہ, تو ان سب نے کہا کہ مولا شیعوں کی علامت کیا ہے؟ تب ان سب نے کہا کہ ان شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ قال صفر الوجوہ من السحر, چہروں پر پیلے پن کا ہونا جاگنے کی وجہ سے. دیکھیے میں تو سنانے کا اہل ہوں, آپ سن لیجئے, دوسروں تک پہنچا دیجئے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مناسب لگ رہا ہے. بہرحال میرا مولا ہے اور ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو مولا کی علامتوں پر سیدھے اور صاف اترتے ہیں. صفر الوجوہ من السحر, چہروں پر پیلے پن کا ہونا جاگنے کی وجہ سے. خمس البطون من الصیام, روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ پتلے ہوتے ہیں. خمس البطون من الصیام, روزے کی اہمیت آپ نے پہچانی. نہ یہ کہ صرف رمضان میں روزے رکھنا, بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہر ویک میں روزہ رکھتے ہیں. صائم النہار, دنوں کو روزہ رکھنا. ظاہر سی بات ہے یہاں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ حضرت رسول اسلام مسلسل اور مستقل کئی مہینوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور اپنی امت سے یہ کہا کہ لا تواصلوا, تم وصلی روزے مت رکھو. وہ وصلی روزے رکھتے تھے یعنی کئی مہینے ملا کر روزے رکھا کرتے تھے. تو جب وصلی روزے رکھنا اس کا مطلب یہ کہ رسول اسلام کی سیرت میں ہے. چنانچہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی بہت سے روزے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں. چنانچہ ایام بیز, نورانی دنوں کے روزے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین و شریعت بہت آسان بھی نہیں ہے, اور جو چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے, بہت سہل ہے. ہر ویک میں بھی کم سے کم روزوں کا بیان پایا جاتا ہے. تو مولا فرماتے خمس البطون من الصیام, پیٹ کا پتلا ہونا روزوں کی وجہ سے. زبل الشفاء من الدعاء, ہونٹوں کا پتلا ہونا دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظیں ہی پہنچ رہی ہیں تو رونگٹا کھڑا ہوتا جا رہا ہے. زبل الشفاء من الدعاء علیہم غبرۃ الخاشعین, ان کے اوپر خاشعین کی گرد جمی ہوئی ہوتی ہے.
اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر خاشعین کا رنگ غالب ہوتا ہے، رنگ غالب ہوتا ہے، علیہم غبرۃ الخاشعین۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور آپ سب کہاں تک شیعہ ہونے کی وہ پوری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آخر میں کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں مانگیے، اللہم اہلہ بالامن والایمان، پروردگار عالم اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان دونوں کا راستہ بنا دے، والسلامت والاسلام، سلامتی کا اور اسلام کو ہمارا مقدر بنا دے۔ کبھی آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ ایک بندے کے اندر مومن ہونا اور مسلمان ہونا کتنا کٹھن، کتنا دشوار ہے۔ میری بحث چونکہ شیعہ امیر المومنین پہ چل رہی ہے، اور میں کل ایک مکمل بحث آپ کو اس شیعہ لفظ سے کروں گا، لیکن اس مہینے میں جو دعا مانگ رہے ہیں والعافیت المحللہ، زیادہ تر دعائیں مانگیے عافیت کی، زیادہ تر دعائیں مانگیے حلال طعام کی، ودفاع الاسقام، مرض سے بچنے کی دعائیں اس مہینے میں مانگیے، والعون علی الصلاۃ والصیام، اور دعائیں مانگیے مدد کے طور پر کہ میرے معبود مدد کر ہماری روزہ رکھنے میں اور نمازیں پڑھنے میں۔ اب ایک جملہ آخر میں کہوں گا کہ قرآن مجید کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اگر تمہیں مدد کرنی ہو تو نیکیوں کی اور تقوی کی مدد کرنا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کبھی بھی گناہوں کی اور سرکشی کی مدد نہ کرنا۔ بڑھیے، آگے بڑھیے، قدم آگے بڑھائیے، بغض و حسد کو ختم کیجیے، وہ ساری چیزیں جو اب تک رمضان میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی ان سے پیچھا چھڑا لیجیے، اپنے گناہوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیجیے۔ آیت اللہ دست غیب کا ایک واقعہ مجھے یہاں یہ یاد آ رہا ہے کہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی ایک کتاب میں بیان کیا کہ ایک شخص گوشت لے کر جا رہا تھا، ایک کتا اس کے پیچھے پیچھے آتا تھا، وہ بار بار اس کتے کو دھتکارتا تھا، لیکن کتا تھوڑی سی دور دھتکارنے پہ تھوڑا سا ہٹ جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد قریب آ جاتا تھا، پھر قریب آتا تھا، وہ پھر محسوس کرتا تھا کہ کتا آ گیا، اس نے پھر دھتکار دیا، وہ پھر آ گیا۔ ایک آدمی آگے ملا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلسل یہ کتا تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ میں اسے دھتکار دیتا ہوں، یہ بار بار آ جاتا ہے۔ کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دھتکارنا اس کا علاج نہیں ہے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ تم اس گوشت سے اپنے آپ کو چھٹکارا لے دو، اس گوشت کو کہیں رکھ دو، اس سے اپنی خلاصی کر لو، اس سے چھٹکارا لے لو، اسے ختم کر دو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ کتا کبھی نہیں آئے گا، یہ اس کی گند سونگھ کر آ رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا گوشت تو ایک تعبیر تھی، اصل میں جب تک انسان کے اندر گناہ رہتے ہیں شیطان ان کی گند سونگھ کر انسان تک آتا رہتا ہے، یا اعوذ باللہ کہہ کے جھٹکارا دیتا ہے، یہ لا حول ولا قوت کے پتھر مار دیتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی توپ چڑھا دیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے دور ہوتا ہے لیکن پھر گناہوں کی گند محسوس کر کے پھر قریب آنے لگتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو گناہوں سے نجات مل گئی تو شیطان سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بحث بہت کامیاب و کامران رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں کا مستحق ہونا چاہتا ہوں، آپ سے دعا کی اپیل کرتا ہوں۔